اچھا، ایک چینل پر جو بات ہوئی تھی اس میں سے ایک بہت زیادہ، کون سے چینل پہ جی؟ یہی بولٹ ٹی وی پر. ہاں بولٹ ٹی وی کا نام لینا جی. تو بولٹ ٹی وی پر جو بات ہوئی تھی اس میں ایک بڑا سیریس ایشو یہ ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزارات کی جب بات چلی نا تو بریلوی علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سعودی عرب کے مفتی نے سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو بت کہا ہے. اور انہوں نے کہا داعش نے یہی بات کی ہے. اور انہوں نے کہا داعش ایک سٹیپ آگے چلے گی. انہوں نے کہا جی اس وقت جو موجودہ کعبہ ہے وہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کی بھی پرستش ہو رہی ہے تو ہم نعوذ باللہ اس کو بھی اڑا دیں گے. نہیں یہ بالکل جھوٹ، یہ ٹی وی پر بات کی گئی. اچھا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ خط بھی انہوں نے بانٹے ہیں پورے چینلوں پر بانٹے ہیں جب دھماکے وغیرہ کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ در حقیقت انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ اہل حدیث علماء بھی عالم بیٹھے تھے پر انہوں نے نام نہیں لیا شاید لحاظ کر کے. انہوں نے یعنی انڈائریکٹلی یہی بات کی کہ یہ آپ کی اہل حدیث کی فکر ہی ہے جو کہ داعش کی صورت میں ظہور پذیر ہو گئی ہے اور داعش جو کچھ کر رہی ہے یہ در حقیقت آپ ہی کے مستند مفتی جو ہیں ان کے یہ فتوے موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا. ٹھیک ہے، اس کا جواب تو اہل حدیث دیں گے جی. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں کسی مکتبہ فکر کے ساتھ. ہم تو بات کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ایک نیوٹرل بندہ ہوں اس حوالے سے. اہل حدیث کا مکتبہ فکر کے طور پر قطعاً کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وہاں سے ختم کر دیا جائے یا خانہ کعبہ شریف کو ختم کر دیا جائے. بالکل ایسا عقیدہ نہیں ہے. اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا، وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل حدیث کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ رپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے، یہاں پہ بول ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھیلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہیں، ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی. کشف المحجوب ذرا دکھائیں جی. یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے. یہ کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی. پاکستان میں شبیر بدرس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے یہ کشف المحجوب چھاپی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کور کریں جی اس کو. تو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک منسوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے، بالکل کچھ جھوٹا گڑ کے یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا. علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں نعوذ باللہ. یہ دیکھیں، یہ دکھائیں جی ذرا ان کو. یہ اور کہتے ہیں کہ جی اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی، لکھا استخوان مبارک، ڈھانچہ مبارک، یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا. ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو. اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں. اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے. اتنا گستاخانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے. یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو. یہ بالکل جھوٹا خواب ہے. تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں اور میں نہیں کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں ہے. جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں ہی بدل گئی ہیں. اگر کشف المحجوب بدل گئی ہے نا تو پھر پرسنالٹی بھی کوئی نہیں ہے. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری. ان کا تعارف ہی یہی تھا. اور یہ اسی طرح کی بےہودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بعد تذکرۃ الاولیاء یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار صاحب کی اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے اپنی. انہوں نے بھی امام حنیفہ کے اوپر ایک باب باندھا ہے. اس کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے سچا خواب. سچا خواب اور جھوٹا خواب، گستاخانہ خواب، گستاخو. اس میں کیا واقعہ جی؟ ہاں یہ وہی واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. انہوں نے استخوان مبارک لکھا تھا نا چھپا کے، انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے؟ یہ والا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے. امام حنیفہ پہ پہلا جھوٹ، جو تاجر تھا ڈائنامک بندہ تھا، کہتے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا. دوسرا جھوٹ، ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں.
شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ بزرگ کر کے گئے امت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب یہ شبیر بدرس کی چھپی ہوئی ہے، بریلویوں کی، اہل حدیث دیوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں. یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ یہ خواب بتا کے، اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب دہشت زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سیرین سے دریافت کیا، ان کا بہت مبارک خواب ہے. یار اس طرح کا مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا کہ آپ کو اس قسم کا بےہودہ جو ہے وہ اتنا بد عقیدگی پہ مت. تو اب حیات النبی کا نام یہ کس منہ سے لیتے ہیں؟ ان کو خود شرم کرنی چاہیے حیات النبی کا نام لیتے ہوئے، جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں. اب یہ تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور حوالہ بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کی ہے. باجید بستامی کی معراج کے اوپر پورا چیپٹر بن رہا، اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ باجید بستامی کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باجید بستامی المتوفا 261 ہجری، یزید ابا جی 261 میں اہل سنت کے امام مسلم فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ان کی کنیت ہے ابو یزید. اب ویسے یہ ڈر گئے ہیں بریلوی پبلک کے سامنے نا، حضرت بستامی کہتے ہیں، باجید نہیں کہتے. تو لوائی اعظم من لوائی محمد اور سبحانی ما اعظم و شانی، یہ میں نے سارے پوسٹ مارٹم ان کے کیے ہوئے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے ایک چیلنج کیا تھا، اس میں بھی ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہے. یہ ساری میں نے باتیں دکھائی ہیں. میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حیات النبی کے عقیدے کو جو لوگ آن کر رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں اور ہم جو ہے وہ روزہ شریف کی حفاظت کر رہے ہیں، اے تواڈے بزرگ کر کے گئے جے، اے جے داعش دے صحیح جڑے نے بڑے بزرگ اے نے جنہوں نے اس قسم کے گستاخانہ خواب لکھے ہیں. تو داعش جانے اور آپ کے بزرگ صوفیاء جانے، ہمارا کیا لینا دینا؟ میں بھی کچھ تیاری کر کے آیا ہوں، کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آیا ہوں، تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو گستاخی آپ نے نکالی ہے نا، اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء کرام کی شان میں جی تو آپ اس کی تعویل ہی کریں گے نا. ہاں تو اس یعنی وہ کہتے ہیں ایک منٹ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ بالکل چھڑول ماری ہے سوال کر کے. میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکا ہوں وہ چھڑول نہ مارے بیچ میں، یہ چھڑول ہے. میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں کہ بخاری شریف تو ہماری کامن ہے، پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کرے. ہم اس کے منکر ہیں کہ یہ کتاب و سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پہ آپ کو بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ کیا یہ بخاری مسلم ہے؟ یہ کسی محدث کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے کہ جس کے ڈیفینڈ میں ہم کہیں گے بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ ہم ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں گے، بلکہ یہ خود ڈیفینڈ کریں گے. اگر بخاری مسلم کا کوئی منکرین حدیث آتا ہے پھر ہم اس سے حدیث کی حجیت پہ بات کریں گے. بخاری مسلم میں اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی گستاخانہ واقعہ، یہ بالکل جھوٹ اور پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے، وہ نبی علیہ السلام کا دفاع ہے. قرآن میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے، وہ تو قرآن کا دفاع ہے. قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کا ہم دفاع کرتے ہیں، ان کے مقابلے پہ ان بزرگ بابوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ عقیدے کیا کتاب و سنت کے اندر لکھے ہوئے کہ جن کے جواب پہ آپ یہ بات کریں گے جی کہ ہم وہاں سے لے آئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم آپ کی کتابیں یعنی میری اور آپ کی یہ بزرگ ہیں. ان کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ؟ انہوں نے جھوٹے عقیدے گڑے، گستاخانہ عقیدے گڑے. ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کہیں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستاخی، پھر اس لیول کی گستاخی لے کے آئے جو یہ انہوں نے لکھی ہے. اور یہ بریلویوں کو بتائے نا ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھ کے لے ہیں. میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبریں لوگ اکھاڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتہ چل جائے کہ اگر یہ اب ان کے پاس چھٹکارا صرف یہ ہے، یہ آپ جو وکالت کر رہے ہیں یہ تو اتنی وکالت بھی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں. تو اللہ نے بندے ہو ساڑو انہیں کتابوں پھر کیوں انہوں نے چھاپ دے ہو؟ روپیے کمانے واسطے چوک پہ رکھ کے آگ لگاؤ. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا قرات کا. تو یہ کتابیں کیا قرآن سے بھی اوپر ہیں؟ ان کو لگائیں آگ. اور یہ دیکھیں یہ وٹ چڑھا چڑھا بھی میں لے کے آندی ہے سے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے. اے دکھاؤ جی عشت بعشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا، مر گئے سارے. یہ
कोई बोल टीवी के ऊपर ये चैनल है, इन सारे मौलवियों को जवाब दो इन बातों के, तुम्हारे बुजुर्ग चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़वाते रहे। ये काम तो गुलामत कादियानी ने नहीं किया। मैं कहता हूं कादियानियों से बदतर ये किताबें हैं। गुलामत कादियानी से कभी अपने नाम का कलमा पढ़वाना साबित नहीं है, हालांकि वो दज्जाल है, उसने जो भी झूठा दावे नबूवत किया, वो उसने भी अपने आप को उम्मती नबी का है, अपने नाम का कलमा कभी उसने नहीं पढ़वाया। ये चिश्ती रसूला पढ़वाया, मोइनुद्दीन चिश्ती अल मुतवफ़ा 633 हिजरी। अब ये क्या उनकी किताब नहीं है? किताब नहीं है तो छाप रहे कौन है? शबीब बदस, मैंने तो नहीं छापी है। इन लोगों की क्या औकात है कि ये बात करते हैं? तो ये इनके खुद बुजुर्ग ये सारा कुछ करते एक हैं। और बात ये करते हैं, ये कहते हैं जी ये तो हमारे जो बरेलवी अहमद रजा बरेलवी साहब हैं उनसे सैकड़ों साल पहले वफात पा चुके हैं, तो ये बरेलवी तो नहीं थे उलमा। वो कहते हैं जिनके आप हमारे ऊपर बरेलवियों पे या देवबंदियों पे पेश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ये तो आप अहमद रजा बरेलवी साहब हो या अशरफ अली थानवी साहब हो, उनके खुलफा हो, उनकी बात पेश करें ना कोई। वो कहते हैं जी ये तो सैकड़ों साल पुराने बुजुर्ग हैं। नहीं तो इन बुजुर्गों को प्रमोट कौन कर रहा है? हम यही तो कह रहे हैं, इन बुजुर्गों को प्रमोट कौन कर रहा है? तो ठीक है, लाने बरात करें इनको, क्या ये गुस्ताख है? जिस तरह हुसामुल हरमैन लिखी अहमद बरेलवी साहब ने, ये हुसामुल हरमैन, और इन्होंने देवबंद के बुजुर्गों को गुस्ताख कहा। इसी तरह कह दें कि ये सारे बुजुर्ग जो हैं गुस्ताख हैं। अली जवेरी साहब को भी गुस्ताख कहें, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को भी गुस्ताख कहें। इन सारों को इस गुस्ताखों की फहरिस्त के अंदर डाले ना ऑन करें ना, हम तो नहीं ऑन कर रहे इनको, ठीक है? तो ये सारे इन लोगों ने डाले हुए हैं ना। ये हुसामुल हरमैन, ये वाली किताब है जी, मैंने दूसरी दिखा दी, काम शरीयत, ये हुसामुल हरमैन, ठीक है? इसके अंदर जो गुस्ताखाना इबारतें नकल की हैं, तो इनकी क्यों नहीं की हैं इन्होंने? उस वक्त नहीं ख्याल आया कि अपने बुजुर्ग बाबों की भी इबारतें लिखें जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं? ये कहां से इश्क रसूल के ठेकेदार बन गए आज बोल टीवी के ऊपर आके? अपनी मंजी थले भी डड्डा फेरो बोल टीवी वाले हो, नहीं तो मैं कहूंगा बॉल टीवी है, अरबी वाला बॉल। ये बॉल नहीं है, बॉल है। बॉल अरबी में कहते हैं पेशाब को। चलो मैंने कहा वो बाद में अली नु आप ही ने तर्जमा आंदा है, मैं पहले ही दस दिया। ये बॉल है, फिर बॉल नहीं है। अच्छा